اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا عبدہ تعبا فی طلب الحلال، کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اپنے بندوں کو حلال کماتے ہوئے تھکا ہوا دیکھیں۔ یعنی ایک بندہ جو صبح نکلا ہے اور دن بھر محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، حلال طریقے سے مال کما رہا ہے، اور جب گھر آ کر تھکا ہوا ہے تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یعنی وہ دن میں نمازیں نہیں پڑھ رہا تھا، وہ دن بھر اس نے روزہ نہیں رکھا ہے، اس نے جو ہے کیا کرا ہے، اس نے دن بھر محنت اور مزدوری کری ہے اور وہ تھکا ہارا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو بندہ حلال نہیں کما رہا ہے اور حرام میں لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہایت ناپسندیدہ انسان ہے۔ اور ایک چیز یہاں اور بھی سمجھنے کی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی گیمبلنگ میں کا شکار ہے، گیمبلنگ میں لگا ہوا ہے، وہ سماج کے لیے بوجھ بھی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ جو آدمی ڈاکٹر ہے وہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، جو آدمی انجینئر ہے وہ سماج کی خدمت کر رہا ہے، جو آدمی میکینک ہے، کار سنبھال رہا ہے، موٹر سائیکل سنبھال رہا ہے، وہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ ایک آدمی کوئی دکان کھولے بیٹھا ہے، یعنی وہ پرچونی کی دکان کھولے بیٹھا ہے، وہ بھی خدمت کر رہا ہے، موچی وہ بھی لوگوں کو سروس پرووائڈ کر رہا ہے۔ یعنی یہ جو سارے لوگ کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، وہ سماج کی خدمت کر رہے ہیں اور سماج کو کچھ دے رہے ہیں، کوئی ویلیو دے رہے ہیں۔ یہ جو حرام مال، یعنی جو آدمی مثال کے طور پر جوا کھیل رہا ہے، وہ سماج کو کیا دے رہا ہے؟ وہ تو سماج کو کچھ نہیں دے رہا ہے، وہ تو سماج کے لیے بوجھ ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جوئے کی اسی وجہ سے سماج کے لیے وہ بوجھ ہوتا ہے، وہ سماج کو کوئی چیز فراہم نہیں کر رہا ہے۔ بہت سخت وعیدیں قرآن میں اور حدیث میں آئی ہیں جوا کھیلنے والوں کے لیے، حرام مال کمانے والوں کے لیے، اور جو حلال کما رہے ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی سنائی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی رسیوں کا گٹھر لے کر پہاڑ پر چلا جائے اور وہاں جا کر جو ہے وہ لکڑیاں کاٹ رہا ہے، بازار میں بیچ رہا ہے، اور اس سے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑ رہا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ دیں یا نہ دیں۔ یعنی کوئی بھی آدمی کاروبار کرے، کوئی بھی آدمی پیشہ اپنائے اور وہ حلال طریقے سے مال کمائے، یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام کرے جو حرام کا ہو، یا کوئی ایسا کام کرے جو ذلت کا۔ اب ظاہر ہے یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اور کہاں اس کے مقابلے میں آدمی اپنی محنت، اپنی مزدوری اور اپنی جد و جہد سے پیسے کمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ بہتر ہے اس کے لیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ میں ایسا علم آپ سے مانگتا ہوں جو نفع پہنچانے والا ہو، ورزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق مانگتا ہوں، اور ایسا عمل جو قبول ہونے والا ہو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھائی ہیں جس میں حلال رزق کو مانگا گیا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ مجھے حلال عطا فرما دیجئے، حرام سے بچا لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے کی بہت سی دعائیں ہیں جس میں حضور نے حلال کو مانگا ہے۔ اور اس والی دعا میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی 4 چیزوں سے، من علم لا ينفع، ایسے علم سے جو نفع نہ پہنچائے، ومن قلب لا يخشع، اور ایسے دل سے جس کے اندر خشوع خضوع نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے جو شکم سیر نہ ہو، ومن دعاء لا يسمع، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ یعنی ومن نفس لا تشبع، یہ چیز ہے کہ ظاہر ہے جو آدمی حرام میں پڑا ہوا ہے تو وہ اس کا نفس وہی ہے جس کو شکم سیر نہیں ہو رہا ہے، جس کا جی نہیں بھر رہا ہے۔ نیکسٹ